الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اللہ کی توفیق سے ہم نے اور آپ نے 9واں پارہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. نویں پارے کی ابتدا چونکہ کل زیادہ آپ حضرات نے سماعت نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آواز نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل جو 8ویں پارے کا اختتام تھا اس میں اجمالی طور پر بہت ساری قوموں کا تذکرہ تھا، جیسے جناب نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح. ان قوموں پر جن وجوہات کی بنیاد پر عذاب آیا اس کا تذکرہ تھا، مگر وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے گفتگو ختم کر دی تھی، اور اب اس کا وقت بھی نہیں. جو آج ہم نے سنا ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے. قرآن مقدس میں جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آج ہم نے سماعت کیا. کہ جناب جو شعیب ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک ان کی خدمت میں ان کی بکریاں چراتے رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلے جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈرایا اللہ سے اور کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کو مانو، تو ان لوگوں نے جناب شعیب علیہ السلام کو عجیب عجیب قسم کے طعنے دیے، گالیاں دی، اور جناب شعیب علیہ السلام کی شان میں انہوں نے نازیبہ کلمات کہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو اولین مفسرین میں سے صحابہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو مدین اور اکا، یہ 2 علاقوں پر مبعوث کیا گیا تھا. تو اہل مدین نے بھی طعنے دیے اور اہل ایکا نے بھی طعنے دیے. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے دونوں پر عذاب نازل فرمایا. ایک قوم کا حال تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے، وہ لوگ سو رہے تھے اور سوتے میں ان پر زلزلے کا عذاب نازل فرمایا، اور وہ اپنے گھروں سمیت زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس گئے اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اور دوسری جو قوم تھی، اللہ تعالی نے ان پر جہنم کی ایک کھڑکی کا تھوڑا سا حصہ کھول دیا. تو کیفیت یہ ہوئی کہ ان پر گرمی نازل ہو گئی. وہ چھتوں پر جاتے تو گرمی لگتی، نیچے آتے تو گرمی لگتی، تانے دیے اور گرمی لگتی. وہ گرمی کی شدت سے اتنے پریشان ہوئے کہ بوکھلا گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا اور اس میں ٹھنڈی سی ہوا تھی. تو قوم کے سرداروں نے سب کو بلایا کہ آؤ آؤ یہاں ٹھنڈک ہے. اور جو شعیب نے کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا، تو عذاب کی بجائے ہم پر تو یہ رحمت آ گئی. اور پھر جب ٹھنڈی ہوا چلی بادل سے، وہ سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے اور پھر بادل سے آگ برسنا شروع ہوئی. نتیجتاً وہ قوم جل کر کے خاکستر ہو گئی. یہاں ایک عبرت کی بات، ایک نقطے کی بات جو یاد رکھنے کی ہے. اب چونکہ یہاں سے واقعات زیادہ آئیں گے، احکامات بہت کم بیان ہوں گے. احکامات جو ہے وہ ابتدائی پاروں میں اور ابتدائی جو صورتیں ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں. اب واقعات زیادہ ہوں گے، قوموں کا تذکرہ ہوگا. قوموں کا تذکرہ اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ ہم اسے سنیں اور ہم ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک
جو گانٹھ باندھنا ہے، ساری زندگی سے گانٹھ باندھ لیجئے کہ اس کو کبھی مت بھولیے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے پر کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ قوم اللہ کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ گئی تو بھی اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ قوموں پر اگر عذاب آیا ہے تو صرف اور صرف نبی کی توہین اور گستاخی کی بنیاد پر آیا۔ اس کو آپ بہت دل میں اور دماغ میں بسا لیں کہ اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھتی ہے تو نبی آتا ہے، تو نبی کی توہین ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کٹ جائے یہ گوارا کر لو، زبان گھس جائے یہ گوارا کر لو، مگر نبی کی شان میں نہ ادنا سی توہین سنو، نہ کرو، نہ سوچو۔ جب کوئی قوم تباہ ہونے والی ہوتی ہے تو وہ قوم پھر نبی کی توہین کرتی ہے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی اور انبیاء کی توہین سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد پھر جناب موسیٰ اور فرعون اور ان کی قوم کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا، بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جناب شعیب کی بیٹی صفورہ جو تھی ان کے ساتھ جناب موسیٰ کی شادی ہو گئی، اور پھر وہ مراد سے ہوئی۔ جناب شعیب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم کی طرف جائیں۔ وہ قوم کی طرف جب جانے لگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں پہنچے، جسے ہم طور سینا کی وادی کہتے ہیں، اور پھر جب آپ اس میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ کی بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، سردی خوب تھی، بچے کی ولادت کا وقت تھا۔ آپ جو ہے وہ آگ لانے کے لیے آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہرو، میں آگ تاپنے کے لیے آگ لا کر کے دیتا ہوں۔ آپ آگ لانے کے لیے گئے اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ جناب موسیٰ آگ کی تلاش میں نکلے گئے تھے آگ لانے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لانے جائے اور پیغمبری مل جائے۔ یہ شان ہے اللہ کی کہ جناب موسیٰ تو آگ لانے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ نے یوں تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، دو اہم تھے۔ ایک یہ کہ جب آپ اپنے عصا کو زمین پر رکھتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا، اسے ید بیضا کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ سفید نور والا ہو جاتا اور چمکنے لگتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گئے تو آپ فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون سے کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں پرورش پائے تھے۔ فرعون کے گھر سے نکلنے کا واقعہ یہ ہوا مختصر کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر ہی میں تھے، تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہونے کے باوجود انہیں بنی اسرائیل سے بڑی محبت تھی۔ فرعون کی فوج اور اس کی قوم قبطی کہلاتے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک قبطی سے بنی اسرائیل کا جھگڑا ہو گیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو چونکہ فرعونی تھا، وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، ہوا کہ کس نے مارا وہ بات دبی تھی، چھپی تھی۔ اب دوسرے دن اسی بنی اسرائیل کا دوسرے سے جھگڑا ہو گیا، تو اب اس نے سوچا کہ کل انہوں نے قبطی کو مکہ مارا تھا، اسے مار ڈالا، آج یہ غصے میں آ کر جلالی تو ہے کہیں مجھے نہ مارے، تو وہ یہ کہہ کر کے بھاگا کہ موسیٰ جس طرح کل تم نے قبطی کو مارا تھا آج نہ مارے۔ تو یہ بات اوپن ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بننے لگے، تو آپ جو ہے وہ فرعون کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر آپ مدین پہنچے تو جناب شعیب سے ملاقات ہوئی، اور نتیجتاً شعیب سے ملاقات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔
آپ پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، وہ جناب شعیب ہی کی بچیاں تھیں، اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے پانی نکالنا چاہتی تھی مگر چھوٹی تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی بڑا بااخلاق ہوتا ہے اور وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، تو آپ نے دیکھا کہ بکریاں ہیں اور بچیاں ہیں وہ پانی نکال نہیں پاتی، تو آپ بچیوں کے پاس گئے، کہا بچیوں لاؤ میں پانی نکال دیتا ہوں تمہارا۔ پھر انہوں نے پانی نکالا اور دیا، تو بچیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو بڑا خلیق ہے، اور بعد میں پھر ساری باتیں بتائی۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد جب پیشانی دیکھی تو پہچان گیا، کیونکہ موسیٰ جناب شعیب اللہ کے نبی تھے، اور جناب موسیٰ کی پیشانی میں بھی نبوت کا نور نظر آتا تھا۔ پہچان لیا کہ یہ آگے چل کر اللہ کے نبی ہوں گے، اور پھر انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور پھر اپنی بچی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ تو اب فرعون کے پاس جب واپس پہنچے تو چونکہ ایک قتل کر کے گئے تھے قبطی کا، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ تو فرعون نے پوچھا کہ نشانی کیا ہے؟ تو چونکہ فرعون کے دربار میں جادوگر تھے، اور ان کے جادو کا کرشمہ یہ تھا کہ جب وہ رسیوں کو زمین پر ڈالتے تھے تو رسیاں جو ہے وہ سانپ نہیں بنتی تھی۔ اکثر بیان کرنے والے یہاں غلطی کر جاتے ہیں، کہتے تھے رسیاں جو ہے وہ سانپ بن گئی، ایسا نہیں ہے، رسیاں سانپ نہیں بنتی تھی، بلکہ لوگوں کی، قرآن کہتا ہے لوگوں کی نظر پر وہ جادو کرتے تھے، نگاہ پر۔ بھئی رسیوں کوئی سانپ نہیں بنا سکتا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ البتہ جادوگر آنکھوں پر جادو کرتے تھے تو وہ رسیاں سانپ نظر آتی تھی۔ سانپ کا بن جانا الگ ہے اور سانپ کا نظر آنا الگ ہے، تو وہ نظروں کو دھوکہ دیتے تھے۔ بہرحال ہوا یہ کہ جادوگروں کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ یہ دکھایا معجزہ۔ چونکہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، جہاں جادو گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہاں سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے رسیاں ڈالی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، تو جو رسیاں تھیں وہ سب کے سب سانپ نظر آنے لگی۔ پھر جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو جب زمین پہ رکھا تو وہ اژدہا بن گیا، اور پھر وہ اژدہے نے ساری رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں رینگتے نظر آ رہے تھے انہیں نگل لیا، اور جب اٹھایا تو اس کا حجم بھی نہیں بڑھا بلکہ وہ اتنا کہ اتنا ہی نظر آیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، اور پھر وہ ایمان لے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور پھر جب فرعون نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرتے ہو کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لاتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ چکے ہیں، اب ہم تیری بات نہیں ماننے والے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انہوں نے اقرار کیا۔ مگر کچھ پھر بھی ایسے تھے کہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العزت نے انہیں 3 عذاب میں پہلے گرفتار کیا۔ پہلا عذاب تو یہ تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی۔ ٹڈیاں انہیں بہت پریشان کرتی، ان کے کپڑوں میں گھس جاتی۔ وہ پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلائیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، مگر پھر جب عذاب ٹل گیا تو پھر وہ وہی نافرمانی کرنے لگے۔ پھر دوبارہ ان پر اللہ رب العزت نے جوؤں کا عذاب نازل فرمایا، ان کے بستر میں جوئیں، ان کے کپڑوں میں جوئیں، ان کے سر میں جوئیں، جوؤں سے کھجا کھجا کر کے وہ پریشان ہوئے۔ پھر جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ دعا کریں ہم آپ کے وفادار بن جائیں گے۔ پھر دعا کی، جوئیں ختم ہو گئی، پھر وہ نافرمان ہو گئے۔ پھر تیسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا۔ وہ کھاتے تو مینڈک، وہ سوتے تو مینڈک ان کے منہ میں گھس جاتے۔ اتنا خطرناک عذاب آیا، جب مینڈک سے وہ ہلاکان ہو گئے اور پریشان ہو گئے تو پھر کہا کہ اب ہم آپ کی بات کو ضرور مان لیں گے، آپ دعا کریے کہ اللہ میں نجات عطا فرمائے۔ مگر پھر بھی جب وہ مینڈک کا عذاب چلا گیا تو پھر وہ نافرمانی پر اتر آئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو انہوں نے پھر جادو سے تشبیہ دی۔ پھر ایک اور عذاب میں انہیں مبتلا کیا گیا، اللہ نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا کہ وہ پانی کو ہاتھ لگاتے تو خون بن جاتا، غذا کو ہاتھ لگاتے تو خون بن جاتا، ان کے لیے کھانا پینا دشوار ہو گیا، وہ روتے گڑ گڑاتے۔ پھر پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، جناب موسیٰ نے دعا کی، وہ خون کا عذاب بھی چلا گیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ تو جادوگر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو بتا دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق فرما دیا، دریا میں ڈبو دیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کی وہی نافرمانیاں کہ ہم نے جب فرعون کو، دشمن کو ڈبو دیا تو پھر تم بچڑے کی پوجا کرنے لگے،
اور جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا توریت لانے کے لیے جانے کا تذکرہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 30 دن کے لیے گئے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ تفسیر میں سن چکے ہیں آپ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر یہ ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہوئی تو یہ بچڑے کو پوجا کرنے لگے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم شرک کر رہی، جلال آ گیا۔ غصے کی حالت میں آپ نے توریت کی تختیوں کو پٹک دیا۔ جب غصے کی حالت میں توریت کی تختیوں کو آپ نے پٹک دیا تو ساری جو توریت تھی وہ اٹھا لی گئی پٹکنے کی قوم کی حالات کی وجہ سے، اور بس ایک حصہ توریت کا رہ گیا جس میں جائز اور ناجائز کے چند احکام اور چند بشارتیں، خوشخبریاں جو رہ گئی تھی بس وہی رہ گئی، اور باقی سب کے سب توریت جو تھی وہ اٹھا لی گئی۔ یہ سارا ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا گیا۔ آپ نے قوم کو شرک کرتے دیکھا تو جناب ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کے سر کے بال پکڑے اور انہیں مارنا شروع کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، انہیں کیوں شرک کرنے دیا؟ تو جناب ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میرے ساتھ ایسا نہ کر، میں نے انہیں روکا لیکن یہ قوم رکی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان سارے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے جو آپ سن چکے ہیں اور آگے مزید آپ نے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا عبرت انگیز اور رقت انگیز عبرتوں سے بھرپور واقعہ بیان فرمایا جو ہماری قوم کے لیے ایک واقعے میں کئی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک شخص تھا بڑا عابد و زاہد متقی اور پرہیزگار تھا، اس کا نام بلعم و باعور تھا۔ یہ شخص اتنا پرہیزگار متقی اور عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالی نے اسے اسم اعظم بھی عطا فرما دیا تھا۔ اسم اعظم اللہ کا وہ عظیم نام ہے جو چھپا لیا گیا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اسم اعظم پڑھ کر جب بھی دعا کی جاتی ہے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم وہ عظیم چیز ہے کہ فرشتے اسے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے زمین پر آتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے آسمان پر جاتے ہیں۔ یہ اسم اعظم کی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال اسے یہ سب کچھ حاصل تھا اللہ، مگر اس کی قوم جو تھی وہ برائی میں مبتلا ہو گئی تھی اور وہ قوم کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ آج کل ہماری قوم کا بھی یہ ذہن بنا ہے، میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے صاف کر دوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اپنا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنا رہو، کسی کے چکر میں کیا پڑھنا۔ تو ان کے لیے یہ عبرت کی بات ہے کہ آپ کا نیک بن جانا اور حق پر رہنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نیک بن گئے، حق پر رہے اور قوم کچھ بھی کر رہی ہے آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو انجام کیا ہے ابھی قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ سنی علماء کو کیا ضرورت ہے، خاص طور پر مالیگاؤں میں یہ امین القادری کو کیا پڑی ہے کہ اپنا چپ چاپ نماز روزے کی یہ بات کریں تو اچھی تقریر کرتے ہیں بیچارے، تو یہ اپنی بات کریں، لیکن یہ جب ہم کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ سنی دیوبندی کرتے ہیں، قادیانیوں کو برا کہتے ہیں، بہائیوں کو برا کہتے ہیں، اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، کیا ضرورت، اپنی بات کرنا چاہیے۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیک اور بن گئے اور حق پر ہو تو تمہارا حق پر ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اگر تم نیک بن گئے تو دوسروں کو نیک بناؤ، اور تم سنی بن گئے اور حق پر آ گئے تو اب سب کو حق پر لانے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے بروں کے برے عقائد کو بیان نہیں کیا تو قیامت کے دن تم سے پوچھو۔ یعنی کہ بھئی اگر دیکھیے دیوبندی حضرات سے ہمارا کیا اختلاف ہے، نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ انہوں نے ہمیں دیکھا، نہ وہ ملے ہم سے، نہ ہم ان سے ملے، پیدائشی طور پہ ان کا ہمارا اختلاف ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی کہ وہ گستاخیاں اگر میں آپ کے ابا کے لیے کہوں تو آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ابا کے لیے گستاخی نہیں سن سکتے تو ہم رسول اللہ کے لیے کیسے سن سکتے ہیں؟ بھائی ابا کا گستاخ تو جہنمی ہو سکتا ہے اور وہ پھر کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں بھی آ سکتا ہے، مگر جو رسول اللہ کا گستاخ ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شعیب کی گستاخی کرے تو اس پر عذاب آئے،
اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو، تو جس کے صدقے میں شعیب کو نبوت ملی اگر کوئی اس کا گستاخ بن جائے تو ایمان والوں کا یہ فرض ہے کہ نہیں کہ ان کی گستاخی کو اجاگر کریں؟ اور یہ ذمہ داری دی اللہ پاک نے علماء کو، اہل علم کو، جو جانتے ان کو، جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم عطا کیا ہے کہ تم لوگوں کو برے عقائد والوں کے برے عقائد بتاؤ تاکہ قوم اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، برا نہیں مانے آپ، کیونکہ ایمان کی بات ہے، پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسے دیوبندی حضرات نے اپنی کتاب تحذیر الناس، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولوی قاسم نانوتوی، اور انہی کی نسبت سے اکثر دیوبندی علماء اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں۔ دیکھیے اگر میں بات غلط کرتا ہوں تو آپ مجھے مسجد سے نکال دیں، آپ مجھے ماریں، میرے ہاتھ کاٹ لیں، لیکن اگر میں بات صحیح کرتا ہوں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ میری بات کو مانیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی انہوں نے بنیاد کی قاسم صاحب نے، اور انہی کی بنیاد پر علماء اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں۔ جیسے ہم غوث پاک کی نسبت سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، غریب نواز کی نسبت سے چشتی کہتے ہیں، ویسے وہ لوگ اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں قاسم صاحب کی نسبت سے۔ قاسم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، حضور کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب بتائیے یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بات لکھی، وہ تو لکھ کر مر گئے، جو ان کا عذاب ان کو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، مگر اب بحث اس پر نہیں ہے کہ وہ لکھ کر جہنم میں گئے، ہمیں اس پر بحث نہیں اور انہیں بھی اس پر بحث نہیں، بحث اس پر ہے کہ بھائی جب وہ کافر ہو گئے یہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے، تو اب جس کو بھی پتا چلا کہ قرآن کی آیت کا انہوں نے انکار کیا ہے تو ان کو کافر ماننا سب لوگوں پر جن کو پتا چلا یہ فرض ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب دیوبندی علماء اگرچہ آج یہ بات زبان سے تقریر میں کہنے کو عوام کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ کہیں گے تو مار کھائیں گے، مگر وہ قاسم صاحب کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں اور ان کی نسبت سے اپنے آپ کو قاسمی بھی لگاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ کافر ہوئے اسی طریقے سے ان کو ماننے والے بھی کافر ہوئے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ کون سی آپ کی الٹی وہ ہے کہ وہ لوگ کیسے کافر ہوئے جو نہیں کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن میں آپ نے ایک آیت سنی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بار بار آپ اسے سن رہے ہیں، کیا مطلب ہوا کہ اے یہودیوں تم انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہو، یہ ہے نا آپ سن رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ یہودی حضور کے زمانے میں تھے؟ بولو تھے؟ نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں کون سے یہودی تھے جنہوں نے ایک نبی کو بھی قتل نہیں کیا تھا؟ چونکہ حضور پاک کے زمانے میں تو ایک ہی نبی تھے جو ہمارے حضور، اور یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ بار بار کہہ رہا ہے اے یہودیوں تم نبیوں کو قتل کرتے ہو، قتل کرتے ہو، قتل کرتے ہو، جبکہ انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر قرآن انہیں الزام کیوں دے رہا ہے؟ تو بات اب سمجھنے کے، سمجھیے اس کو، آپ کے ایمان کے لیے میرا کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے، آپ اپنا ایمان سنبھالیے۔ بات یہ تھی کہ جو دور رسالت کے یہودی تھے جنہیں نبیوں کا قاتل قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ بے شک قرآن کا نقطہ سچا ہے، قرآن کا حرف سچا ہے، یہی ایمان ہے ہمارا۔ تو انہوں نے قتل نہیں کیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل، زمانے رسالت کے یہودیوں کو قرآن نبیوں کا قاتل کہہ رہا ہے۔ تو کیوں کہہ رہا ہے قاتل؟ اس لیے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، مگر ان کے باپ داداؤں نے جو انبیاء کو قتل کیا تھا وہ ان قاتلوں کو حق پر مانتے تھے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا مگر وہ قاتلوں کو حق پر مانتے تھے، تو قرآن نے انہیں بھی قاتل کہا۔ تو پتا چلا کہ جو قتل نہ کرے اور قاتل کو حق پر مانے وہ بھی قاتل ہے، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ تو جو گستاخی نہ کرے اور گستاخ کو حق پر مانے وہ بھی گستاخ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر آج کل کے جو امام ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، اگر وہ اگرچہ گستاخی نہیں کرتے اور قاسم صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتے تو وہ بھی گستاخ ہیں۔ کیوں؟ جیسے وہ یہودی قتل نہ کر کے قاتل ہوئے ویسے گستاخی نہ کر کے۔ بات فلسفہ سمجھ میں ہے آپ کو؟ بات دماغ میں آتی ہے بات؟ ہاں، تو یہ بات ہے۔
تو اب یہاں پر یہ جو بلعام و باور تھا بڑا متقی پرہیزگار تھا، ہماری آپ کی عبادت اس کے سامنے کہیں لگتی، اس کا اسم اعظم بھی معلوم تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا آپ دیکھیں، قوم بگڑ گئی تھی، وہ قوم کو منع نہیں کرتا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ قوم کو منع کرنے میں، ان کی مرضی کے خلاف گفتگو کرنے میں خوف یہ ہوتا ہے کہ قوم ہم سے ٹوٹ جائے گی، ہمیں نذرانہ کون دے گا، ہمارے ہاتھ کون چومے گا، یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی قوم جو کر رہی کرنے دو، یہ سود کھاتی ہے کھانے دو، شراب پیتے پینے دو، گستاخوں کی صحبت میں بیٹھنے دو، جہاں آپ نے ان کی مرضی کے خلاف گفتگو کی یہ آپ کو گالی دیں گے، مگر یاد رکھیں عوام کی گالی سے خوف نہ کرنا، ہماری نیت اور ہمارا دل یہ ہو کہ ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ ارے عوام اگر 1000 گالی دیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور اگر عوام قطار در قطار جو ہے وہ نذرانے پیش کر رہی ہے اور دستبوسی کر رہی ہے، ہاتھ چوم رہی ہے، پیر چوم رہی ہے، اور اللہ ناراض ہے تو کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حق بات کہیں، جب تک حق نہیں کہو گے حق تک نہیں پہنچو گے۔ تو یاد رکھیے اسی لیے ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں اپنے بزرگوں سے یہی بات ملی ہے، جو حق ہے اسے پہنچا دو، کوئی مانے تو سبحان اللہ، نہیں مانے گالی دے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آپ کی گالی، عوام کی گالی اگر حق بولنے کے بعد ہمیں ملتی ہے، ہم تو گالی کہ ہمارے رسول نے تو پتھر کھائے حق کی راہ میں، ہمارے نبی نے تو حق کی راہ میں پتھر کھائے ہیں، اگر ہم نے کسی کی گالی سن لی تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر جو حق ہے وہ حق ہے، حق کو حق کہنا پڑے گا، اگر حق کو حق نہیں کہتے تو حق تک نہیں پہنچ سکتے اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھیں عوام کے فائدے، عوام کو جو پسند ہے وہ بتائیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، اور جو ناپسند ہے وہ چھپائیں۔ یہ علماء اہل سنت کا اور مسلمان علماء کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی کچھ چھپاتے تھے، کچھ بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ تو یہ بھی انہی میں سے تھا کہ عوام کو بری باتوں سے منع نہیں کرتا تھا ناراضگی کی وجہ سے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کی قوم کا قتال کرو، انہیں قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ فوج لے کر کے آئے، اور جب اس کی قوم کو پتا چلا کہ وہ کچھ کلومیٹر دور پر لاکھوں نوجوانوں کو لے کر کے کھڑے، ہزاروں نوجوانوں کو، 1,00,000 سے زیادہ ہزاروں نوجوانوں کو لے کر کھڑے ہیں، تو یہ سب کے سب مل کر کے بلعام و باور کے پاس، جو بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا، اس کے پاس آئے۔ تو اس علامہ کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئی ہے، کچھ کیجئے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تم جانو اور موسیٰ جانے اور ان کی قوم جانے۔ کا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ کو موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں آپ کریں۔ پھر اس نے استخارہ کیا، استخارے میں جواب آیا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، نبی سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ فتح و نصرت، جنت، اللہ کی رضا سب نبی کی طرف ہوتی ہے، جو اس کی طرف ہوتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، جو اس سے جدا ہوتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے استخارہ کیا، اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بعد میں قوم نے اس کی انداز کو جان لیا، یہ ہے لالچی ملا، اس سے اگر اپنا کام نکالنا ہے تو اس کا پیٹ بھرو۔ پھر اس کو لا لا کر ایک سے ایک تحفے دیے، شو پیس دیے، اور اس کا منہ بھر دیا، اس کی جھولی بھر دی۔ جب اس کی جھولی دنیا کے مال و منال سے بھر گئی تو اب اس سے کہا اب بد دعا کیجئے۔ اب جب قوم کا نذرانہ جھولی میں آیا تو بات یہی تھی کہ جس کا کھائیں گے اس کا گائیں گے، ہے نا، یہی ہوا۔ پھر اب اس نے سوچا کہ اب کچھ ہیلا کیا جائے، ہیلا شرعی کیا جائے۔ ہیلا شرعی تو کیا، وہ شرعی تھا ہی نہیں، غیر شرعی تھا۔ جو شرعی ہوگا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے ہیلا کیا، پھر وہ اپنی گدی پر بیٹھا جو اس کی سواری تھی، اور اس نے کہا کہ میں ایک بار پھر استخارہ کرتا ہوں، مگر اب کی مرتبہ اللہ نے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک کی آزمائش سے پناہ مانگو، اللہ پاک بہت بڑوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب اس کی مدد نہیں آتی تو انسان پھنس جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جواب نہیں آیا۔ قوم نے کہا دیکھو ابھی اگر کوئی اللہ کی مرضی ہوتی نہ کی تو ضرور جواب آتا جیسے پہلے جواب آیا تھا۔ پتا چلا اب اللہ بھی ہماری طرف ہو گئے، آپ چلیے بد دعا کیجئے۔
پھر بہرحال وہ اپنی سواری پر بیٹھا, سواری کوئی حال آگے بڑھنے تیار نہ ہوئی, وہ نیچے اترا اور پیدل ہی وہاں پہنچا جہاں پہنچ کر وہ دعا کرتا تھا. پہاڑ پر قوم کو لے گیا, ہاتھ اٹھا دیا, اپنی عبادت و ریاضت پر, اپنے تقوی و طہارت پر بڑا ناز تھا. یاد رکھیں, کروڑوں سال کی عبادت و ریاضت, تقوی و طہارت و ریاضت ایک طرف, اور نبی کی عظمت و شان و شوکت ایک طرف. یاد رکھیں, کروڑوں سال عبادت کرنے والا بھی نبی کا دشمن ہوا تو وہ شیطان ہوا. عبادت کہیں حیثیت نہیں رکھتی نبی کی شان کے آگے. سب سے بڑی عبادت اور پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ اس کے نبیوں کی تعظیم ہے, اس کے نبیوں کی توقیر ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں, لوگوں تم عبادت پر ناز کرتے ہو, تم نبی کے قدموں میں کیوں نہیں آتے؟ نبی کے قدموں میں آ جانے سے ہی جنت ملتی ہے, نبی کے قدموں میں آ جانے سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے. اور ورنہ عبادت و ریاضت نبی کو چھوڑ کر کوئی حیثیت, نبی کو چھوڑ کر عبادت کرنا جہنم کا عذاب مول لینا ہے. عبادت وہی عبادت ہے جو نبی کے قدموں سے وابستہ رہ کر کی جائے. آگے اس پر بہت تفصیلی گفتگو قرآن خود کرے گا, آپ سنیں گے, ہم وہاں بیان کریں گے. ابھی یہاں وقت بھی کافی ہو رہا ہے. تو عرض یہ کرا تھا, اس نے دعا کو ہاتھ اٹھا دیے. عبادت و ریاضت پر بڑا گھمنڈ, غرور تھا, ناز تھا, اور جناب موسیٰ کا نام لے کر بد دعا کرنے لگا. تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا, اس کی زبان پر اس کے خود کا نام آتا, اور قوم موسیٰ کا نام لینا چاہتا تو اس کی قوم کا نام آتا. قوم کہتی ہے, ارے تو کیا کر رہا ہے, تو ہمارا اور اپنا نام لے کر بد دعا کر رہا ہے. وہ کہا, میں تو مجبور ہوں, میں ان کا اور ان کی قوم کا نام لیتا ہوں تو میرا اپنا نام آ جاتا ہے. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ اس کی زبان ہم نے کتے کی طرح لٹکا دی. کتا لالچی ہوتا ہے نا, کتا ہی لالچی ہوتا ہے جانوروں میں. کتا ہمیشہ, دیکھیے کوا جو ہے, اگر اسے مردار ملتا ہے تو کائیں کائیں کر کے سب کو بلا بلا کر کے وہ کھلاتا ہے نا. لیکن کتا اتنا بدماش ہوتا ہے کہ اگر اسے مردار مل جائے تو وہ اپنی برادری کا بھی دشمن ہو جاتا ہے. اپنے کتے بھائیوں کو بھی آ کر کھانے نہیں دے, اگر اس کی ماں بھی آ جائے تو بھی اس کو بھوک بھوک کر کے بھگا دے, سوچتا ہے پورا میں ہی کھاؤں, حالانکہ اس کو میدا نہیں, اس کو پیٹ نہیں ہے, پھر بھی اتنا لالچی ہوتا ہے. تو اسی لیے اس دنیا دار کی مثال اللہ نے کتے کی بیان فرمائی. اور آپ دیکھیں جتنے بھی درندے ہیں, چرندے پرندے ہیں, وہ کچھ کھاتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شیر ہے, گیدھ ہے, لومڑی ہے, یہ گوشت کھاتے ہیں ہڈی چھوڑ دیتے ہیں. کوا بھی گوشت کھاتا ہے ہڈی چھوڑ دیتا ہے. مگر کتا ایک ہے, ہڈی بھی کھائے گا, گوشت بھی کھائے گا, چمڑا بھی کھائے گا, کچھ چھوڑنے تیار نہیں. اسی لیے میرے آقا نے دنیا دار کی مثال کتے کی بیان فرمائی, اور قرآن نے بھی دنیا دار کی مثال, جس کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہو گئی, اب وہ کتا ہی ہو گیا ہے. اور کتے کو جب مردار مل جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا, وہ اپنی ماں کو, اپنی برادری کو فراموش کر جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی. اور پھر یہی ہے کہ اس کو مارو تو بھی وہ اپنی زبان کو لٹکاتا ہے, یوں حال پہ چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکاتا ہے, اس کی زبان لٹک گئی. اب وہ رونے لگا. قوم کو کہا کہ تم نے میری دنیا اور آخرت تباہ کر دی, برباد کر دی. قوم نے کہا تیرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, اب یہ بچا کہ ہم ان سے بچیں کیسے, یہ بتا ہمیں کہ ہم ان قوم موسیٰ سے کیسے بچیں. تو اب اس نے ایک راز کی بات کی, غور فرمائیں. وہ کہتا ہے کہ جو قوم زنا کرتی ہے وہ قوم تباہ ہوتی ہے. اگر تم لوگ موسیٰ کی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو, بغیر جنگ کے جنگ جیتنا چاہتے ہو, بغیر ہتھیار کے لڑنا چاہتے ہو اور جنگ جیتنا چاہتے ہو, انہیں زنا میں مبتلا کرو. اور پھر وہ اتر آیا, وہ تو تباہ ہو گیا, لیکن اس نے قوم موسیٰ کی بھی تباہی کا دروازہ کھول دیا. انہوں نے کیا کیا, خوبصورت لڑکیاں اس لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے, ان لوگوں, چونکہ وہ سب نوجوان تھے, ایک آدمی جو بہت مالدار تھا, اس نے اس لڑکی کو اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا, اے موسیٰ اس لڑکی سے مجھے نکاح کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون الگ تھا, آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے آئے, ابھی ہم ان لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے, اس لیے تم اللہ سے ڈرو. وہ اس کو اٹھا کر لے گیا, اس کے ساتھ زنا کیا. جیسے ہی زنا کیا, اللہ پاک فرماتا ہے, حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ 1 منٹ میں, منٹ بھی نہیں بلکہ 1 سیکنڈ میں, 1 ساتھ کا ہے نا, 1 ساتھ کا ہے, اور 7 سیکنڈ کو کہتے ہیں. تو جب اس نے زنا کیا,
تو 1 سیکنڈ کے اندر ان پر اللہ نے طاعون کی وبا پھیلا دی، پلیگ آ گیا، اور 1 سیکنڈ میں 70,000 لوگ مر گئے۔ ایک زنا کی نحوست یہ تھی کہ 70,000 لوگ 1 سیکنڈ میں مر گئے، اور باقی جو بچے تھے ان پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اب مجھے بتائیں، اگر ایک قوم کا ایک آدمی زنا کرے تو 70,000 1 سیکنڈ میں مرے، بیماری آئے، اگر جس قوم میں ہزاروں زانی بستے ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس قوم کی تباہی کا حال کیا ہوگا۔ تو زنا ایسا گناہ ہے جو صرف آخرت برباد نہیں کرتا، اس سے بیماریاں آتی ہیں، اس سے بزدلی آتی ہے، اس سے تباہی آتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے محفوظ رہے، اور آج ہماری قوم کثرت کے ساتھ زنا بالبصر میں مبتلا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکوں کو دلچسپی اس میں ہے کہ ہر گزرتی ہوئی لڑکی پر وہ بدنظری کریں، یہ بھی آنکھ کا زنا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اس سے بچیں۔ یہ زنا ایسی چیز ہے جو انسان کی دنیا آخرت سب کچھ تباہ کرتا ہے۔ اور پھر اب ایک سوال، وہ اتنا متقی تھا بلعام و باعور، پھر اللہ نے اسے امتحان میں کیوں مبتلا کیا؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے تباہ ہوا اتنی نعمت دے کر جو اس سے نعمت چھینی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی نعمت پر اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ کی نعمت پر اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا، نا شکرا تھا، اسی بنیاد پر اللہ نے اسے نعمت دے کر چھین لی۔ اس کے بعد سورہ انفال کا ذکر، ہم نے تلاوت سورہ انفال کی سماعت کی۔ مختصر، انفال کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ دوسری امت جو تھی ان کو جو مال غنیمت ملتا تھا ان کے لیے حکم تھا کہ وہ آگ میں جلا دیں، لیکن امت محمدیہ کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی جنگ کے بعد دشمن سامان چھوڑ کر بھاگیں، اگرچہ سامان نقدی ہو، پیسے ہو اور مال ہو، دولت ہو، کپڑے ہو، برتن ہو، حتیٰ کہ عورتیں بھی ہو، وہ چھوڑ کر بھاگیں تو وہ سب کچھ جو ہے وہ مال غنیمت میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ سورہ انفال کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اہل بدر کے حق میں یہ نازل ہوئی جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح و نصرت ہوئی۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں جنگ بدر کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، مگر میں وقت ہونے کی وجہ سے نہیں کروں گا، چونکہ آپ نے روزانہ سننا ہوتا ہے تو وقت کا مجھے بہت خیال ہوتا ہے، میں بہت مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کیا کروں، ایک پارہ ہوتا ہے اور ایک پارے میں کئی آیتیں ہوتی ہے، ایک آیت پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اور آدھے گھنٹے میں سب کچھ سمیٹنا یہ صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے، اور مگر اس کا ذکر ہم کیسے کریں گے وقت ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال آپ اتنا سن لیں کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جنگ بدر 17ویں شب کو آئے گی، اس میں ہم تھوڑا سا ذکر اس کا کر دیں گے۔ تو جب فتح ہوئی تو وہ مال چھوڑ کر کے بھاگے، تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب اس مال کا کیا کریں، کون کتنا لے، کیونکہ کسی نے زیادہ محنت کی، کسی نے کم محنت کی، کون کتنا لے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے سورہ انفال نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا، تو ان سے کہہ دو مال غنیمت کا مالک اللہ اس کا رسول ہے، مال غنیمت کا مالک اللہ اس کا رسول ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل آئے ہیں، یعنی جو گھوڑے پر آیا اس کو کتنا ملے گا، جو پیدل آیا اس کو کتنا ملے گا، جو ہے وہ پیدل جنگ کیا اسے کتنا ملے گا، جو اونٹ پر آیا اسے کتنا ملے گا، پھر جو سردار رہا اسے کتنا ملے گا، میمنہ پر رہا، میسرہ پر رہا، یہ ساری اس کے اندر تفصیلات ہے اور اس کا ذکر مسائل کی کتابوں میں کیا گیا ہے، تو آپ حضرات اس میں وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی بڑا دلچسپ ہو سکتا تھا یہ، مگر ہمارا وقت ہوگا، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ اسی میں آیا ہے سورہ انفال کے اندر، انشاءاللہ 17ویں شب کو ہم بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہان میں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين.